جی ہاں دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ تو دیکھ رہی ہو، فرمایا تم تو اندھی نہیں ہو، تم تو دیکھ رہی ہو۔ لہذا پردے کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی پردے کی وقار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ حاتم طائی کی بیٹی ہے، کافر کی بیٹی، حاتم طائی کی بیٹی کافر کی بیٹی ہے۔ ایک مرتبہ میدان جہاد، ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو اس کے کچھ بال دکھ رہے تھے، پورا نہیں کچھ بال دکھ رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی اور اپنا امامہ، سر کی پگڑی اس کافر کی بیٹی کو مرحمت فرمایا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ پردہ کتنی اہم چیز ہے، جس کو ہماری ماں بہنیں اس کو ضرورت نہیں سمجھتی ہیں۔ اگر پردے کو اختیار کر لیا جائے اور پردے جیسی چیز کو ہماری ماں بہنیں اپنا لیں تو امید ہے کہ ساری برائیاں ختم ہو جائیں۔ ساری برائیاں جو پھیل رہی ہیں یہ پردہ کے نہ ہونے کی بنیاد پر پھیل رہی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ذرا ایک نظر ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر کس قدر برائی اور بے حیائی بڑے تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور ہماری ماں بہنیں انگریزی تہذیب و تمدن کو اپنا رہی ہیں، غیروں کے طور اور طریقے پہ اپنی زندگی گزار رہی ہیں، جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ ایسے لباس پہنتی ہیں، اتنی بے غیرت اور بے شرمی کی حد ہو جاتی ہے کہ ہماری ماں بہنوں نے کس پردے کو اختیار کر لیا ہے۔ جب مارکیٹوں پہ نظر پڑتی ہے، اس وقت جب یہ بازاروں کا راستہ اختیار کرتی ہیں، خدا کی قسم یہ ایسے لباس ہیں جب تک یہ گھر سے باہر ہے اس سوٹ بوٹ کے اندر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ ایسی عورتوں پہ یہاں تک کہ لکھا ہے کتابوں کے اندر، جو آ کر خوشبو لگا کر اور ایسے دوسروں کے لیے سج دھج کر بازار کا راستہ اختیار کرتی ہے، تو فرمایا کہ وہ عورت زانیہ ہے، وہ بدکار عورت ہے، وہ زانیہ عورت ہے، وہ زانیہ عورت ہے، وہ صحیح عورت نہیں ہے۔ کتنی سخت باتیں ہیں۔ لہذا ہم سب تو یہاں بیٹھے ہوئے اپنے اپنے گھروں کے ٹھیکیدار ہیں۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی بہن بیٹیوں کو پردے کے اندر رکھیں، ایسے کپڑے ان کے لیے پسند کریں جس کے اندر پردہ ہو، جس سے ان کا سطر جھکا ہوا ہو، جسم کا کوئی اعضا دکھائی نہ دے۔ لیکن بے حیائی نے اور بے غیرتی نے یہاں تک پہنچا دیا جو کم عقل عورتیں، بہن بیٹیاں ہیں، جو ایسے کپڑوں کو بھی استعمال کرنا پسند نہیں کرتی۔
ان کو تو فیشن میں رچنا چاہیے، انہیں تو فیشن پسند ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرشتوں کی لعنت ہے ایسی عورتوں پہ جو بے حیا پن کو اختیار کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے اور یہی بنیادی اصول خراب ہونے کی بنیاد پر آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے بھی شرارتی اور بدماش قسم کے ہو رہے ہیں۔ اصل روز ہے جب عورت نیک ہوگی، دیندار اور سمجھدار قسم کی ہوگی، تو یاد رکھیے کہ اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ بھی شریف ہوگا، وہ دیندار ہوگا، وہ تقوی اور طہارت والا پیدا ہوگا۔ اور اس ماں کے کوکھ سے ولی کامل پیدا ہوئی ہے۔ میرے عزیز دوستو، میں کچھ سبق آپ کو بھی دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ اپنے گھروں کے ٹھیکیدار ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ سے اللہ رب العزت سوال کرے گا۔ لہذا ایسا نہیں ہے کہ ہم اور آپ بچ جائیں۔ میرے عزیز دوستو، ایک دوست نے اپنے دوست سے باہر سفر پہ جاتے ہوئے کہا کہ ہمارے گھر کا آپ دیکھ بھال کریے گا، غور سے میری باتیں سنیے گا۔ ایک دوست نے اپنے دوست سے کہا کہ ارے بھائی، میں سفر پہ جا رہا ہوں، تھوڑا ہمارے گھر کا خیال رکھیے گا۔ سفر پہ چلا گیا اور اس کے دوست نے اب کچھ خیال رکھنے کے کچھ اور زیادہ خیال رکھنے لگا، بار بار فون کرنے لگا، موبائل پہ بار بار فون کرنے لگا، اور اس کے فون کرنے کی وجہ سے اگر بیوی کے دل میں ذرا سا بھی خیال پیدا ہوا کہ وہ ہمارے ساتھ برا کرنا چاہتا ہے، فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترسے گا، ایک ایک نیکی کے لیے سب کے پاس دعا کر جائے گا، باپ انکار کر دے گا، ماں انکار کر دے گی، بیٹا انکار کر دے گا، سارا خاندان انکار کر دے گا، اس وقت جو ذرا سا خیال اس عورت کے ذہن میں بیٹھا ہے وہ دوست اس کا برا کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت فرمائیں گے ایسے گھڑی کے اندر کہ جا اپنے دوست سے اس کی جتنی بھی نیکیاں ہو اس سے لے لے۔ آسان سمجھتے ہیں؟ اگر کسی نے آپ کو اپنے گھر کی ذمہ داری تھوڑی ڈال دی تو آپ یہ کوشش کریں اور اپنے دل میں خیالی پلاؤ پکانا شروع کر دیں اور بے حیائی کے راستے کو اختیار کر دیں گے تو اللہ رب العزت ایسے چھوڑ دے گا۔ فرمایا کہ ذرا سا خیال آنے کی وجہ سے زندگی بھر کی نیکیوں کو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال کے اس کے اندر اس کے حوالے کر دے گا کہ جاؤ اس کی نیکیاں تم لے لو، کوئی روک نہیں پائے گا۔ اور اس وقت میں ہوگا کہ جب ایک ایک نیکی کا انسان کرسے گا۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے نوجوانوں سے میں درخواست کروں گا، بارہا ایسا ہو رہا ہے، آج کل معاشرہ نہ جانے کن کن برائیوں میں ملوث ہے، میں کہاں تک بیان کر سکتا ہوں، لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ اپنے معاشرے کو، اپنے گھر سوسائٹی کو تمام قسم سے برائیوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اگر ذمہ داری کسی نے کسی پہ ڈال دی ہے، باہر جاتے ہوئے، سفر میں جاتے ہوئے، وہ اپنا جائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ میرے عزیز دوستو، اور میں آگے عرض کر دوں گی کہ آپ تقویٰ اور جب طہارت کو اختیار کریں گے تو آپ کی نظر اگر کسی غیر محرم پہ پڑ جائے گی تو وہ بھی سدھر جائے گی۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا
موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں ایک عورت ہے جو بہت فاحشہ ہے، ایک دم بے حیا بے غیرت وہ عورت ہے، اپنے سرائے خانے میں اپنے محل کے اندر وہ عیاشی کے اڈے کھول رکھی ہے۔ ایک شریف نوجوان بالکل تقوی طہارت ایک دم پیوست، ایک دم سمجھیے یہ اللہ کا ولی اس راستے سے گزرا، اس عورت پہ اس کی نگاہ پڑ گئی اور وہ بھی دیوانہ ہو گیا، وہ بھی دیوانہ ہو گیا۔ اب گھر جانے کے بعد وہ نمازوں میں، تسبیح میں، دعا میں، ذکر میں مشغول ہو رہا ہے، لیکن خیال دل میں آ رہا ہے کہ اس برا فعل کرنے کا اس کے ساتھ۔ میرے عزیز دوستو، وہ نوجوان ٹالتا رہا، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات نے کنٹرول نہیں کیا اور اس عورت کے بستر پہ آ پہنچا وہاں اللہ کا، اور اس نے بھی یہ سوچا کہ آج تک اس نوجوان نے مجھے دیکھا نہیں تھا اور آج یہ ہمارے بستر پہ کیسے آ گیا۔ وہ بھی تعجب میں پڑ گئی اور یہ نوجوان وہاں سے اٹھا اور یہ سوچا کہ میں 50 سال، میں 20-30 سال سے عبادت کر کے اپنی عبادت کو تھوڑے سے وقت میں ضائع کر دوں گا تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ اللہ بھی ناراض، نبی بھی ناراض، فوراً جتنا وہ پیسہ لیتی تھی اس پیسے کو حوالے کیا اور کہا مجھے کام کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ بھول کر فوراً واپس چلا گیا۔ اب یہ باتیں اس کے دل میں پیدا ہوئی، عورت کے دل میں پیدا ہوئی کہ یہ کتنا اللہ کا ولی بندہ ہے، یہ کتنا بندہ نیک بندہ ہے جو پیسے دینے کے بعد بغیر کام کیے وہ چلا گیا۔ نوجوانوں جو تم عیاشی کے اڈوں پہ اپنا ٹھکانہ بنائے ہوئے ہو، ذرا سوچو جس طریقے سے ایک کتا گوشت کے لیٹھڑے کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، وہ کسائی گوشت کو پھینکتا ہے، اٹھا کر چلا جاتا ہے، تمہارا یہ عمل اور تمہارا یہ دستور اور یہ طریقہ بتا رہا ہے کہ تمہاری یہ بدماشیاں تمہارے ایک ایسے اڈے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ لہذا اس وقت کبھی سوچ لے کہ کیا حال ہوگا اللہ رب العزت کے سامنے جب پیشی ہوگی۔ تو اس عورت کے دل میں اب اس نوجوان کی محبت گھر کر گئی اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس سے ملاقات کروں گی۔ چنانچہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں پہنچی۔ موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو سمجھا رہے تھے دعوت و دین کی بات، اور کچھ بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، اسی سے ملاقات ہوئی اس عورت کا، اور اس نے کہا کہ آپ یہ کر دیجئے کہ ایک عورت آئی ہے اور وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، ایک عورت آئی ہے وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ عورت ہمارے دروازے پہ کیسے آ گئی؟ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ بیچاری یہ گھر آئی اور سجدے میں، کچھ تو کسی سے سنا ہوگا، سجدے میں اللہ سے دعائیں کرنے لگی کہ میں نے بہت پاپ کیا، میں نے بہت بڑا ظلم کیا، زیادتی کی ہے، یہ اللہ تو ہی ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب مجلس ختم ہوئی تو اس عورت کے دروازے پہ آئے، یہ اندر سے کیوڑ بند کر کے اللہ کی سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں اس برائی سے بچنا چاہتی ہوں، میں توبہ کرتی ہوں، اللہ رب العزت مجھے معاف فرما۔ چنانچہ دروازہ نہیں کھولتی ہے کہ کوئی بدماش قسم کا آدمی ہوگا، کوئی ایسا دوگلا قسم کا آدمی ہوگا جو ہمارے ساتھ بدماشی عیاشی کرنا چاہتا ہوگا، دروازہ نہیں کھولتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دروازے پہ دستک دیتے رہے، دروازہ کھولی تو دیکھا کہ پیغمبر موجود ہے۔ کہا کہ میں مسئلے کے لیے گئی تھی اور یہ مسئلہ پوچھتی کہ میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں، میرے گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو طرف اللہ رب العزت نے وہی فرمائی کہ اے موسیٰ جاؤ اس عورت سے کہو
لڑکی سے ملی اور یہ عورت اس نوجوان کی تلاش میں نکلی جا کے دیکھا کہ وہ عبادت کر رہا تھا، گھر والوں سے پوچھے کہا کہ کچھ انتظار کریے، ابھی وہ اپنی دعا عبادت سے فارغ ہوگا۔ چنانچہ جب دعا سے فارغ ہوا، باہر نکلا تو دیکھا کہ وہی عورت ہے۔ کہا کہ اب میرا پیچھا چھوٹنے والا نہیں ہے، لگتا ہے کہ مجھے پھنسانے کے لیے یہاں تک آئی ہے۔ چنانچہ اس بات نے اس کے دماغ پر اتنا اثر کیا کہ وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ گھر والوں سے کہا کہ میں گنہگار تھی، میں کرایہ دار تھی اور میں نے ایسے کام کیا ہے۔ اللہ نے موسیٰ کے ذریعے سے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ میرا گناہ معاف ہو چکا ہے۔ چنانچہ اس کا ایک بھائی تھا، اس سے نکاح ہوا اور اس عورت سے پانچ ولی کامل پیدا ہوئے۔ ہماری ماں بہنیں اگر بے حیائی کو، بے غیرتی کو اور عیاشی اور بدفعلی کو بند کر دیں اور اپنے طرز کو بدل لیں تو امید ہے کہ ان سے پیدا ہونے والے بھی بچے بھی ولی کامل پیدا ہوں گے۔ کہ ولیوں جیسی تھی جس کی ہر ایک گفتگو، ولیوں جیسی تھی جس کی ہر ایک گفتگو، دودھ ماں نے پلایا جسے باوضو، جس کے آگے بھی انگریز تھرا گئے، نام اس شیر کا ٹیپو سلطان ہے۔ میرے عزیز دوستو، خاص طور سے میں اپنی ماں اور بہنوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے پردے کے ماحول میں رہیں اور ایسے کپڑے نہ پہنیں جس سے اللہ رب العزت کی لعنت پرستی ہو، جس سے اللہ کے رسول کی لعنت پرستی ہو۔ جس گھر کے اندر بے پردگی کا ماحول ہوگا، زندگی بھر شوہر شاتے رہ جائے گا۔ آج کل کے گھروں کے عورتوں کا یہ ماحول ہے، بیچاری کھانا بنائیں گی پڑھنی اور اپنا دوپٹہ کنارے رکھیں گی، دن بھر گھر کے اندر بغیر دوپٹے کے رہیں گے۔ فرمایا کہ جبرائیل اس گھر کے اندر، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر داخل ہی نہیں ہوتے، اس گھر کے اندر برکت ہی نہیں ہوتی جس گھر کے اندر پردے کا ماحول نہ ہو۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم پردے کی اپنے گھروں کی تعلیم دیں اور اپنے بہن بیٹیوں کو اس کی صحیح دو جگہ پروگرام ہونے کی وجہ سے وقت کی قلت بھی رہی اور میں خاص طور سے اپنی ماں بہن بیٹیوں کو اس بات کی ضرور تاکید کروں گا کہ جب بھی کوئی تقریبات ہو یا شادی بیاہ کا وقت موقع ہو تو ایسے کام نہ کریں جس سے اس دین پر، شریعت پر آنچ آئے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اگر شادی کی تاریخ 10 دن ہے تو 10 دن سے گیت گانے میں مصروف ہو جائیں اور ایسے لباس اور کپڑے پہننا شروع کر دیں۔ یہ شیطان وسوسہ اور خیال ایسا دل میں پیدا کر دیتا ہے جس سے گناہ میں انسان ملوث ہو جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے میں دیکھا بھی ہوں، نظر پڑی کہ اگر کسی کے شادی بیاہ ہے تو آخر ان لوگوں کے طرز عمل کو اپنانے کی کیا ضرورت ہے اپنانے کی؟ جس طریقے سے یہ آرکیسٹرا والے ناچتے گاتے بجاتے ہیں، ایسے ہی جن گھروں میں شادی ہوتی ہے، شادی کی رات میں اتنی بے غیرت بے حس قسم کی عورتیں ہیں جو ناچتی گاتی ہیں، جو شریعت سے بالکل کوسوں دور رو کر ایسا کام کرتی ہیں جس کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت تک کے لیے ناراض ہونے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ ایسے گانے گیت گاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے ناراض ہونے کا فیصلہ فرما
करते थे और ज़िंदगी भर वो तलाशती रह जाएं कि हमारा शौहर हमारी खिदमत करेगा, हमारे बच्चे हमारी बातों को मानेंगे। ऐसा तो कभी होगा ही नहीं कि शरीयत से हटकर कोई औरत है जो ज़िंदगी गुजारे, जो बेपर्दगी के माहौल में है, जो इन मकामात को जो शरीयत से हट कर है उस पर अमल करे, तो इसके लिए बहुत बड़ी वबाल है। और इसका नतीजा आजकल के लोग और हमारी औरतें, माँ बहन, बेटियाँ इसको भुगत रही हैं। और इसीलिए वो तावीज़ गंडों के चक्कर में पड़कर ये सोचती है कि हमारा शौहर हमारा ताबेदार हो जाए, बीवी हमारी ताबेदारी करने लगे, लड़का हमारी बात मानने लगे। ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि आप ऐसे कामों को करें, नाचें, गाने, बजाएं, कूदें और इस तरीके से अपने साथ में अब दूसरों के लिए बनाव श्रृंगार करके अपनी इज्जत को नीलाम करें। इसीलिए तो सारा वबाल आ रहा है। आप सोचें ज़रा, वो मुस्कान नाम की लड़की थी जिसने पर्दे का माहौल को इतना आम कर दिया कि पूरी दुनिया उसकी तारीफ करती है। तो ऐसे माहौल पर्दे का इख्तियार आप भी करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाहि वबिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। परवरदिगार आलम रब्बे ज़ुल जलाल करीम मौला, यकीनन हम सब बहुत बड़े पापी, मुजरिम, गुनाहगार से आकार तेरे सामने हाथ फैलाए हुए हैं। अरहमर राहिमीन, रोए रोए के अंदर गुनाहों के गलाज़त के बोझ लिए बैठे हैं। परवरदिगार आलम हम सबको माफ़ फरमा। अरहमर राहिमीन, हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। अरहमर राहिमीन, बादशाहों को रहमदिल फरमा, काज़ियों को आदिल फरमा, नौजवानों को पाक दामनी अता फरमा। हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। जिन घरों में बच्चियाँ गैर शादीशुदा हैं, मौलाए करीम बेहतरीन जोड़ा नसीब फरमा। अरहमर राहिमीन, हर किस्म की तमाम आफत बला से पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। अरहमर राहिमीन, ख़ास तौर से रियाजुद्दीन साहब की वालिदा को सेहत तंदुरुस्ती नसीब फरमा। उनके वालिद को बुजुर्गार जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। अरहमर राहिमीन, उनके बीवी बाल बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। हर दुख मुसीबत परेशानी से निजात और छुटकारा नसीब फरमा। अरहमर राहिमीन, ये जो अक़ीक़ा हुआ है या ये नए घर की तामीर किए हैं, अरहमर राहिमीन, हरी ज़मीन के हर किस्म के तमाम शर व फितन से पूरी पूरी हिफाजत फरमा और इस घर को हर किस्म के तमाम आफत से हिफाजत फरमा। इस घर के अंदर अमन, चैन, सुकून और सलामती नाजिल फरमा। रहमत राहिमीन, इस घर की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम, जो उन्होंने इस घर में रहने का फैसला किया है, रहमत राहिमीन, हर शर व फितन से पूरी पूरी हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम, इन सब की टूटी फूटी दुआओं को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े दुफ़ैल में कबूल मंजूर फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।